ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ غیر افسانوی نثر سیریز میں آج کی گفتگو کا موضوع رشید احمد صدیقی کی انشائیہ نگاری اور ارہر کا کھیت ایک تجزیہ ہے۔ لیکچر کے پہلے حصے میں ظاہر ہے کہ جیسا میں نے عنوان آپ کو بتایا، اس میں رشید احمد صدیقی کی انشائیہ نگاری کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کا بیان ہوگا، اور دوسرے حصے میں رشید احمد صدیقی کا ہی ایک مشہور انشائیہ ہے ارہر کا کھیت، اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اردو طنز و مزاح کا ذکر آتے ہی جن ممتاز شخصیات کے نام ذہن کے پردوں پر منعکس ہوتے ہیں ان میں رشید احمد صدیقی کو نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ ان کا شمار اردو کی ممتاز طنز و مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کا ایک بڑا حلقہ بنایا ہے جو ان کی فکر اور ان کے فن پر وجد کرتے ہیں۔ انہوں نے طنزیہ و مزاحیہ مضامین بھی قلمبند کیے، تنقید بھی لکھی ہے، خاکے بھی لکھے ہیں اور تدریسی فریضہ بھی انجام دیا ہے۔ وہ ایک صاحب طرز انشا پرداز کی حیثیت سے اردو میں اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی جونپور کے مریاحوں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں جونپور میں ہوئی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ تشریف لائے، اور بعد میں وہیں شعبہ اردو میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں تدریسی فریضہ انجام دینے لگے۔ ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا انہیں، اور وہ پدم شری اعزاز سے بھی نوازے گئے۔ ان کی کتاب آشفتہ بیانی میری ان کی خود نوشت سوانح ہے۔ اردو کی جو سوانحی روایت ہمارے ہاں ملتی ہے اس میں یہ کتاب اپنے اسلوب کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور نہ صرف اسلوب بلکہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ انہوں نے اور بھی تصنیفات یادگار چھوڑی ہیں، جیسے مضامین رشید، اس کا بھی ذکر آئے گا آگے بھی، خندہ، ان کی جو تصنیفات ہیں ان میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مضامین رشید ان کے جو طنزیہ و مزاحیہ مضامین ہیں، جو ان کے انشائیے ہیں، ان کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح سے جو خندہ ہے وہ بھی طنزیہ و مزاحیہ مضامین کا مجموعہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ریڈیائی مضامین ہیں، ریڈیائی انشائیے ہیں، ریڈیو کے لیے لکھے گئے تھے، جو خندہ میں مضامین شامل ہیں۔ حالانکہ وہ نقش ثانی ہے، لیکن رشید احمد صدیقی کی ان دو تصانیف کے سلسلے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نقش اول ہی بہتر ثابت ہوا ہے، یعنی مضامین رشید پہلے شائع ہوا تھا، اس کے مضامین کو بہت شہرت ملی۔ ان کی ایک اور تصنیف ہے طنزیات و مضحکات، طنز و مزاح کی تاریخ اور روایت کو پیش کرتی ہے یہ تصنیف۔ ان کی تصنیفات اور بھی ہیں، جیسے کہ ہمسان رفسہ ہے، ہم نفسان رفتہ یا گنجہائے گراما، یہ مختلف شخصیتوں کے خاکوں پر مشتمل کتابیں ہیں۔ اس میں شخصی خاکے اور مرقع ہیں۔ اسی طرح سے ایک کتاب ذاکر صاحب بھی انہوں نے لکھی ہے، جس میں سابق صدر جمہوریہ ہند کی پرسوز شخصیت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے غالب کی شخصیت اور شاعر کے حوالے سے تنقید لکھی، اور بھی بہت سارے مضامین لکھے۔ تو انہوں نے فانی کے اوپر بھی ان کا کام ہے۔ تو انہوں نے جن شخصیات کے خاکے لکھے ہیں انہیں پڑھتے ہوئے ہمیں ان سے بے پناہ ہمدردی ہو جاتی ہے۔ خاکہ ختم کرنے کے بعد جو بات یاد رہ جاتی ہے وہ ان شخصیتوں کی خوبیاں ہیں، اور جن خامیوں کا ذکر ہے ان پر ندامت کے بجائے ہمارے چہروں پر، یعنی جس انداز میں ان خامیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس سے بجائے نفرت کے ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، چہرے پر کھل جاتی ہے، تو ان سے نفرت نہیں ہوتی۔ یہ ان کی تحریر کا، یہ ان کے اسلوب کا، طرز بیان کا کمال ہے۔ تو ان کی تحریریں آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے ہاں تحریک سے زیادہ شخصیات میں دلچسپی ملتی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ سرور نے لکھا ہے، اور ان کا اپنا ایک مضمون ہے
اس میں لکھتے ہیں کہ وہ تصورات سے زیادہ تصویروں کو، اصولوں سے زیادہ آدمیوں کو اور علم سے زیادہ عمل کو دیکھتے ہیں۔ مختلف شخصیات کے متعلق ان کی جو تحریریں ہیں وہ اس بات کا واضح ثبوت ہیں۔ ایک دوسری جگہ اسی مضمون میں لکھتے ہیں کہ وہ یعنی رشید صاحب کارناموں سے آدمی کو نہیں، آدمیوں سے کارناموں کو پرکھتے ہیں۔ وہاں وہ جہاں بھی سچی لگن، جذبہ اور جوش دیکھتے ہیں تو اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ 20ویں صدی کی اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت دونوں کو جزو ایمان مانتی تھی۔ وہ مذہبی قدروں سے زیادہ اخلاقی قدروں کے قائل ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ان کی تحریروں میں علی گڑھ ایسا رچا بسا ہے کہ ان کی بہتر تفہیم کے لیے علی گڑھ سے واقف ہونا ایک حد تک ضروری ہے۔ یہ علی گڑھ سے ان کے والہانہ عشق کا مظہر ہے۔ انہیں علی گڑھ سے اس قدر پیار ہے کہ کسی معقول آدمی سے ملتے اور ان کے متعلق معلوم ہوتا کہ علی گڑھ سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے تو کہتے کہ اس کی زندگی میں کیسی کمی سی رہ گئی۔ تقریباً تمام ناقدین نے ان کے ہاں یہ جو علی گڑھ کی اقامتی زندگی ہے ان کی تحریر کی تفہیم کے لیے اسے ماہرین نے بنیادی حوالہ بتایا ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن نے اپنے مضمون رشید احمد صدیقی کرشمہ اور کارنامہ، ان کی تحریر اس مضمون میں انہوں نے رشید احمد صدیقی کی تحریر کے 3 تشکیلی عناصر کا ذکر کیا ہے، جس میں ایک یہی علی گڑھ ہے جہاں کی اقامتی زندگی نے ان کی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آشفتہ بیانی کا بھی ذکر آیا جو ان کے خود نوشت سوانح ہیں۔ اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کوٹ، میرا کچھ خیال ایسا ہے کہ میری پسند اور ناپسند، رہن سہن، گفتار و کردار اور فکر و نظر جسے بحیثیت مجموعی شخصیت کہہ سکتے ہیں، سب کی سب علی گڑھ میں ڈھلیں۔ اس میں شک نہیں کہ اپنی سیرت کی تعمیر و تشکیل کے لیے بہت کچھ خام مواد اپنے گھر اور اسکول سے لایا تھا، لیکن اس کو تب و تاب، رنگ و آہنگ، لمس و لذت اور صورت و معنی علی گڑھ نے دیے۔ انکوٹ۔ حسن صاحب نے اپنے اسی مضمون میں جس میں رشید احمد صدیقی کے تحریر کے تشکیلی عناصر کا ذکر کرتے ہیں، ایک تو علی گڑھ انہوں نے بتایا، باقی جو 2 تشکیلی عناصر ہیں ان میں انہوں نے یہ بتایا کہ جون پور کے اطراف و جوانب کی جو قصباتی زندگی ہے اور جو تہذیب ہے، اور اسی کے ساتھ ضلع کی عدالتوں کے اس ماحول کا اثر بھی ہے جن سے وہ ابتدائی زمانے میں منسلک تھے۔ تو رشید صاحب کے طرز تحریر کے تشکیلی عناصر میں تیسرا عنصر وہ جو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حسن صاحب کے انگریزی کے جو انشاء پرداز ہیں ان انشاء پردازوں کا اثر رشید احمد صدیقی نے اظہار کی سطح پر بہت سارے ان کے اسالیب انہوں نے سیکھے ہیں، کس طرح سے کم لفظوں میں اپنی باتوں کو کہنا ہے، کس طرح سے پیراڈاکسس کی مدد سے اپنی بات کی ترسیل کرنی ہے، یہ بہت ساری باتیں انہوں نے وہاں سے سیکھی ہیں۔ تو رشید احمد صدیقی نے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ تنقید اور خاکے بھی لکھے ہیں، لیکن چونکہ آج بات ان کی انشائیہ نگاری کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس لیے ان کی نثری خوبیوں کے ساتھ ان کی انشائیہ نگاری کی خصوصیات کو خصوصی طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رشید صاحب نے اپنی انشائیوں میں، اور یہ ان کی نثر کی خوبی بھی ہے کہ طنز و مزاح کو ایک مؤثر آلے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اس چیز کو لکھا ہے، سلیم اختر نے بھی اس چیز کو لکھا ہے کہ انشائیہ کی جب وہ بات کرتے ہیں تو اس میں طنز و مزاح کو ایک فن کے طور پر، ایک اسلوب کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی تحریر میں، اور اس تحریر کو، انشائیہ کو مؤثر بناتے ہیں۔ تو انشائیوں میں طنز و مزاح کے استعمال سے کیا ہوتا ہے؟ زور اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ ان کے طنز و مزاح نے اردو ظرافت کو وقار عطا کیا ہے، ان کے مزاح میں تفکر اور تحمل کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ رشید صاحب کی تحریریں پڑھ کر کے آپ کو ان کے ہاں زندگی کا ایک رچا ہوا شعور ملے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ
ہم دیکھتے ہیں ان کی تحریر کو پڑھ کر کے کہ اس کی مدد سے وہ زندگی کی جو لایعنیت ہے، آس پاس کے جو بے ہنگم واقعات تھے اور جو بے اعتدالیاں ہیں، ان کو وہ محسوس کر لیتے ہیں اس رچے ہوئے شعور کی وجہ سے، اور انہیں اپنے مزاح کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ ان کے مزاح کے نمونے دیکھنے ہوں تو ان کے مضامین بہت سارے ہیں، جیسے کہ ہوٹل میں ریڈیو، سفر، دعوت، باغ، امتحانات اور الیکشن۔ ان مضامین کو آپ پڑھیں تو آپ کو ان کے مزاح کا ایک اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح کی کام لکھتے ہیں، کس طرح وہ مزاح کو استعمال کرتے ہیں۔ ان مضامین کے مطالعے سے یہ بھی اندازہ ہوگا کہ انہیں واقعات کی جو کہنا چاہیے کہ ظریفانہ مرقع نگاری ہے، اس میں اس پر عبور حاصل ہے۔ ان مضامین میں کوئی بہت گہری بات نہیں ملے گی آپ کو، بس اس میں یہ ہے کہ سامنے والے کو، اس میں قاری کو ہنسنے ہنسانے والی بات ہے، ایسے پیرائے میں بیان ہوئی ہے کہ ہنسی آپ روک نہیں سکتے۔ تو ان کے مزاح کا جو انحصار ہے وہ الفاظ کے انتخاب سے لے کر کے جملوں کی نشست، واقعات کی ترتیب اور ان کے محل وقوع پر ہوتا ہے۔ نئے الفاظ اور ترکیبیں گڑھنے میں بھی انہیں کمال حاصل تھا، اور اس سلسلے میں وہ عربی اور فارسی سے کافی استفادہ کرتے ہیں۔ ضرورت کے مطابق مزاحیہ الفاظ بھی بنا لیتے ہیں کہ ان کے اگر ڈاکٹر نہ ہوتے، جو ان کا مضمون ہے، جو انشائیہ ہے، اگر میں فاؤنٹین پین ہوتا، یہ سارے وہ مضامین ہیں جس میں آپ ضرورت کے مطابق وہ مزاحیہ الفاظ بنا رہے ہیں، ترکیبیں بنا رہے ہیں، نئے نئے الفاظ بنا رہے ہیں۔ فاؤنٹین پین ہوتا، ایڈیٹر، پاسبان، بیمہ کا ایجنٹ، یہ سارے وہ مضامین ہیں جن میں آپ کو ایک طرح سے لفظی بازیگری بھی دکھائی دیتی ہے، اور نئی نئی ترکیبیں وضع کرنے کا جو کمال ہے، جو ہنر ہے، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ تو ضرورت کے مطابق وہ چیزیں وہ اپنے حساب سے ڈھال لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ خود غرض اور موقع پرست لیڈروں پر طنز کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، کوٹ، اصل لیڈر نہ مار کھاتا ہے اور نہ مرنا گوارا کرتا ہے۔ لیڈر مار کھانا شروع کر دے تو پھر قوم کی رہبری کون کرے؟ مار کھانا اور رہبری کرنا دونوں کام ایک ہی لیڈر کیوں کرے؟ کیوں کر سر انجام پا سکتے ہیں۔ تاہم یہ دستور چلا آتا ہے کہ مار کھانا قوم کا حق ہے اور مار سے بچنا لیڈر کا فرض، انکوٹ۔ تو یہ اب سیاست پر جو خود غرض لیڈر ہیں، جو سیلفش لیڈر ہیں، اپورچونسٹ لیڈرز ہیں، ان کے بارے میں یہ جو کمنٹ ہے، یہ جو تبصرہ ہے، وہ بالکل آپ کو یہ طنز تو ہے ہی، اور آپ کو اس میں مزہ آ جاتا ہے پڑھ کر کے، سن کر کے۔ تو قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کے طرز تحریر کی یہ خوبی قرار پاتی ہے کہ ان کے ہاں جو طنز ہے اس میں پھپتی یا استہزاء کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ دبا دبا طنز تو ان کے ہاں ہر جگہ آپ کو مل جائے گا، پھر ان کا جو رنگ مزاح ہے وہ زیادہ کھلتا دکھائی دیتا ہے۔ رشیدہ صاحب کی نظر میں طنز اور مزاح یہ دو الگ الگ ادبی عناصر ہیں، یعنی دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں کا کام الگ ہے۔ انہوں نے دونوں کو لازم و ملزوم نہیں مانا ہے۔ ایک جگہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، اس کی وضاحت بہت ضروری تھی کیونکہ بعض لوگ اسے ہم معنی سمجھ لیتے ہیں ایک ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ تو رشید صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، ان کی نظر میں جو طنز و مزاح کا معاملہ ہے، کوٹ، کہ ظرافت میں طنز مضمر ہوتی ہے، طنز میں ظرافت کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک ظرافت طنز سے زیادہ مشکل فن ہے۔ ظرافت کے لیے خوشدلی اور مرحمت درکار ہوتی ہے، طنز میں جوش، رنج، غصہ اور بیزاری کی کارفرمائی ملتی ہے، انکوٹ۔ تو بہت واضح انداز میں انہوں نے دونوں کے حدود اور دونوں کی جو کہنا چاہیے کہ جو دائرہ ہے اس کی تعیین کر دی۔ ماہرین نے انشائیہ نگاری کی ایک خصوصیت اس کا اختصار بتایا۔ رشید صاحب کے انشائیے بھی اس خوبی سے متصف نظر آتے ہیں، اور عمومی طور پر ان کی نثر نگاری کی ایک خوبی بھی اختصار اور جامعیت ہے۔ چند اشاروں میں دو چار بلیغ جملوں کی مدد سے خاص مواقع اور واقعات کی تصویر پیش کرنا انتہائی فنکاری کی دلیل ہوتی ہے، اور اس چیز میں
رشید صاحب کا کوئی کہنا چاہیے کہ وہ بالکل بہت ہی کمال کرتے ہیں. ابھی حسن صاحب کے مضمون کا ذکر ہوا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ رشید صاحب نے انگریزی مصنفین کے اسالیب بیان سے بھی استفادہ کیا. تو آپ دیکھیں کہ بیکن آپ کو یاد ہوگا، بیکن کے ہاں کیا ہے کہ وہ کفایت الفاظ کا ہنر اس کے ہاں ملتا ہے، یعنی کم لفظ استعمال کریں اور زیادہ مفہوم، زیادہ معنی کی ترسیل کریں. تو کفایت الفاظ کا ہنر اس کے ہاں ملتا ہے. رشید صاحب کے ہاں بھی آپ دیکھیں مختصر جملوں میں معنی و مفاہیم کی ایک دنیا آباد نظر آتی ہے. تو اس کی کچھ مثالیں آپ سامنے رکھیں تو اور بھی آپ کو یہ نقطہ واضح ہوگا کہ شاعر کا گویہ اور گویے کا شاعر ہونا کوئی اچنبے کی بات ہے نہ بری بات، صرف بات کا ہیر پھیر ہے. اب اس میں جو بات انہوں نے کہہ دی اس پہ جتنا بھی وجد کریں وہ کم ہے. شاعر کا گویہ اور گویے کا شاعر ہونا کوئی اچنبے کی بات ہے نہ بری بات، یعنی دونوں باتیں اس میں کہیں، یعنی اس میں کوئی حیرت کی بات بھی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی عیب کی بات ہے، بلکہ دونوں ایک ہی چیز، دونوں کو ایک ہی، یعنی شاعر کو گویہ اور گویے کو شاعر تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف بات کا ہیر پھیر ہے. ہندوستان میں جوانی کا انجام دو طریقوں پر ہوتا ہے، اکثر شفا خانے میں ورنہ جیل خانے میں. اسی طرح سے تیسری ایک مثال ہے کہ ہمارے محلے کے چوکیدار کی آواز ایسی ہوتی ہے گویا چور کو دیکھ کر مارے خوف سے اس کی چیخ نکل گئی ہو. تو یہ مختصر جملے ہیں، چھوٹے جملے ہیں، لیکن ان میں بڑی بلیغ باتیں، بڑی کام کی اس طرح سے باتیں آپ دیکھیں گے کہ ملتی ہیں، اور جو دونوں پر تبصرہ اس میں بہت کمال کا ہے. فارسی اور اردو کے کلاسیکی ادب سے رشید صاحب کا رشتہ بہت گہرا تھا، ان کی واقفیت بہت گہری تھی. وہ انگریزی ادب کے شاہکاروں سے بھی ان کی دلچسپی مارکے کی تھی. ان کی مزاح نگاری کے ساتھ ان کی نثر کو بھی ان چیزوں نے متاثر کیا ہے، یعنی فارسی اور اردو کے ادبیات سے واقف ہے، اور اس طرف انگریزی کے شاہکاروں سے تک ان کی رسائی ہے. ان چیزوں نے، یعنی مطالعے کی اس وسعت نے ان کی نثر میں بہت توانائی پیدا کی ہے. قول محال ان کی تحریر کا کہنا چاہیے ایک بہت بڑا حربہ ہے، ایک بہت کارگر ادبی وسیلہ ہے ان کے ہاں، جس کی مدد سے وہ اپنی نثر کی توانائی اور اس کی رانائی کو تر و تازہ رکھتے ہیں. ان کے انشائیوں کی کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے جان ہے. تو قول محال کسے کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. سلیم شہزاد نے اپنی کتاب فرہنگ ادبیات میں اس کے متعلق تفصیل دی ہے. کوٹ: قول محال ایسی بات یا کلام یا صورت واقعہ جس کا واقع ہونا اپنے آپ میں ممکن نہ ہو. انگریزی اصطلاح کے لفظی معنی کلام ماورا کے ہیں، یعنی ایسا خیال جو کسی معروف تصور کے خلاف ہے. یہ ایسا بیان ہوتا ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں آگے وہ، یہ ایسا بیان ہوتا ہے جس میں دو متضاد تصورات بیک کلام موجود سمجھے جاتے ہیں. غالب کا مصرع ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، یعنی ہے نہیں ہے، یعنی دو متضاد باتیں ایک ساتھ قول محال کی واضح مثال ہے. تو رشید صاحب کے ہاں مختصر عبارتوں میں مزاح، بزلہ سنجی اور شگفتہ بیانی کے جوہر سمو کر قول محال کا وہ لطف پیدا کر دیتے ہیں. چند مثالیں سامنے رکھیں تو یہ بات اور سمجھ میں آئے گی. جہاں اپنی عقل کام نہ دے وہاں دوسروں کی حماقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. عقل اور حماقت یہ دو متضاد چیزیں ہیں. اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہاں پر ایک بڑے پتے کی بات کہی کہ جہاں اپنی عقل کام نہ دے وہاں دوسروں کی حماقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جھوٹ بولنے کی وہاں زیادہ ضرورت پڑتی ہے جہاں آپ سچ بولنے کے لیے مجبور کیے جاتے ہیں. اب ان جملوں کی بلاغت پر غور کیجیے اور وجد کرتے رہیے. ڈاکٹر نہ ہوتے تو موت آسان ہو جاتی اور زندگی دلچسپ. اب اس میں جو رمز ہے، اس میں جو
یعنی کہ ڈاکٹر جب پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، اور اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں، تو آپ جو چیز واقع نہیں ہوئی ہے، جو اندیشہ ہے، دور دراز ہے، اس سے آپ پریشان ہو کر کے تفکرات میں زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ اب اس کی جو معنویت ہے وہ آپ پر واضح ہے کہ ڈاکٹر نہ ہوتے تو موت آسان ہو جاتی اور زندگی دلچسپ۔ آج کل ان کا ہی قول محال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آج کل ایک مثال یہ بھی ہے کہ آج کل سب سے زیادہ آسان کوئی بات ثابت کر دینا ہے۔ 10 بیوقوف کسی بات پر متفق ہو جائیں تو بات ثابت ہے۔ اب اس میں کیا کلام ہے، یعنی ایسی کوئی بات دیکھیں کہ ان کے ہاں ایسی باتیں بھی آپ کو ملیں گی کہ جو انہوں نے اس زمانے میں کہیں، اور اس طرح سے سادگی سے، بہت عام فہم زبان میں کہ ہم سب لوگ سمجھ جاتے ہیں، لیکن بات کتنی گہری ہے کہ آج کل سب سے زیادہ آسان کوئی بات ثابت کر دینا ہے۔ 10 بیوقوف کسی بات پر متفق ہو جائیں تو بات ثابت ہے۔ تو رشید صاحب کے ہاں بہت ساری کہنا چاہیے کہ جو ادبی وسائل ہیں ان کا وہ استعمال کرتے ہیں اپنے انشائیوں کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی نثر کو، اس آہنگ کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو اس میں ایک اور وہ صنعت کا استعمال کرتے ہیں جسے تجنیس صوتی کہتے ہیں، یعنی صنعت سہ حرفی۔ اس صنعت کا وہ خوب استعمال کرتے ہیں، اور اس کے استعمال سے اپنے انشائیوں کا، اپنے مضامین میں وہ شگفتگی اور ندرت پیدا کرتے ہیں، اس میں ایک شادابی رہتی ہے۔ اسلوب احمد انصاری اس سلسلے میں مزید لکھتے ہیں، انہوں نے ان کے مضامین پر لکھا ہے، تو یہ بھی لکھا ہے کوٹ کہ اگرچہ اس سے کبھی کبھی ظرافت کے اثرات کا حصول مقصود بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر لسانی برجستگی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جو تجنیس صوتی کا جو معاملہ ہے، اس کی کچھ مثالیں آپ سامنے رکھیے۔ رشید صاحب کہتے ہیں کہ انہی کے سب اقوال ہیں یہ، کہ میرے نزدیک مارواڑی عورتیں مجموعہ ہیں 3 چیزوں کا: گھونگھٹ، گندگی اور گہنا۔ اس میں کیا چیز کامن ہے؟ جسے مشترک ہے گاف، گھونگھٹ، گندگی اور گہنا۔ تو اس سے ایک طرح کی یہ تجنیس صوتی کی مثال ہے، اس سے وہ صنعت سرحرفی جس کا بھی ذکر ہوا۔ تجسس عورت کی فطرت ہے اور پاسبانی اس کی عادت۔ اس حقیقت کا سد راہ نہ پردہ ہے نہ پیانو۔ اب پردہ سے مشرق کی طرف اشارہ ہوا، پیانو سے مغرب کی طرف اشارہ ہوا، یعنی عورت کے حوالے سے یہ 2 باتیں کہیں، اور اس میں یہ کہ تجسس اس کی فطرت ہے اور پاسبانی اس کی عادت۔ اس حقیقت کا سد راہ نہ پردہ ہے نہ پیانو، یعنی کہیں بھی کی خاتون ہو اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو پردہ اور پیانو، ان دونوں میں تجنیس صوتی ہے، پا سے دونوں الفاظ شروع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے پینشن اور پاسبان نے تو پے کا جو حرف ہے وہ دونوں سے شروع ہو رہا، یہ دونوں حروف جو لفظ شروع ہو رہے ہیں، پینشن اور پاسبان، اس میں پے حرف کا استعمال ہے۔ پینشن اور پاسبان نے غالب کی زندگی تلخ کر دی تھی اور غالب کے پرستاروں نے ہماری۔ تو اب اس پہ ایک لطف ہے، پڑھتے جائیں، ان کی کوئی بھی تحریر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو رچاؤ ہے کلاسیکی ان کے ہاں، جو کہنا چاہیے کہ جو عربی و فارسی کی ادبیات سے واقفیت نے ان کے اسلوب میں جو ایک کیفیت پیدا کی ہے، وہ ایک پڑھا لکھا آدمی جب ان کی پڑھے گا، اور یہ ضروری بھی ہے، اگر اس کے آپ ان کی تمام چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ماہرین نے لکھا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی پڑھے لکھے ہوں۔ ایک اور ہنرمندی جس کا استعمال کیا انہوں نے، وہ ہے افعال کی کثرت۔ افعال کی کثرت سے کیا ہوتا ہے کہ عبارت میں زور اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اسلوب احمد انصاری نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ افعال کے پے در پے لانے سے ایک حرکت اور رفتار کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور جملے افتہ و خیزہ آگے بڑھنے کے بجائے ایک تموج کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اس کی مثال دیکھیے کہ کچھ دیر بعد کمرے سے نکل کر برآمدے میں بیٹھ گیا، جھیل میں پانی کشتیاں آبی تتلیوں کی مانند رقص کر رہی تھی، یہ فعل چلا آ رہا ہے۔ دور سے آبشاروں کی اور نزدیک سے ان خوبصورت چڑیوں کی آواز آ رہی تھی، رقص کر رہی تھی، آواز آ رہی تھی، جو ایک طرف لٹکے ہوئے پنجرے میں پھدک رہی تھی۔ تو یہ سارے افعال استعمال ہو رہے ہیں۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے تو کیسی مسرور ہوں گی، سامنے سڑک پر سے قلی گزر رہے تھے۔
ایک تندرست آدمی کو 4 کمزور آدمی ڈانڈی میں لیے جا رہے تھے، ڈانڈی کا منظر بھی کس درجہ عافیت سوز ہوتا ہے۔ تو سب جگہ تمام جو بھی ایک چھوٹا جملہ مکمل ہو رہا وہاں پہ فعل آپ دیکھیں گے، فعل کی کار فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ان کے ہاں تحریر میں مشابہت یعنی انالوجیز کا استعمال ملتا ہے، اور اس کو اور بہتر طور پر ہم اگلے حصے میں بھی سمجھیں گے کہ انالوجیز کے استعمال سے انہوں نے کس طرح سے اپنی بات کو مکمل کیا ہے۔ تو کہنا چاہیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی مثالیں آپ پیش کریں گے۔ مضامین رشید اس طرح کے جملوں سے بھری ہوئی ہے یہ کتاب، حالانکہ خندہ ان کے طنز و مضامین کا انشائیوں کا مجموعہ ہے، لیکن جو میں نے پہلے بتایا کہ طنز و مزاح کا یا جو ان کے انشائیوں کا جو نقش اول ہے وہ نقش ثانی سے بہتر ہے۔ تو انہوں نے سنجیدہ موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے، تاہم یہاں انہوں نے اپنے اسلوب کی وہاں بھی اسلوب کی دلکشی برقرار رکھی ہے۔ تو گویا رشید احمد صدیقی ایک ایسے فرد کا نام ہے جس نے طنز و مزاح کی دنیا میں اپنا نام اپنے کمال کے باعث ممتاز رکھا ہے، اور جب بھی اس کی تاریخ لکھی جائے گی طنز و مزاح کی، اردو طنز و مزاح کی، تو اس میں رشید صاحب کا ذکر بجا طور پر اور بالکل ضروری طور پر کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔